آثیر نکاح قسط 62 تحریر گل۔ خلیفہ خان بیڈ کی طرف آیا، لائٹ بند کی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹا اور ایک ہاتھ سے تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھا اور دوسرے میں فون پکڑے ہوئے تھا۔ آج بھی بہت کام تھا اسے، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ آج اس کے وجود کو اپنی باہوں میں جکڑنا چاہتا تھا۔ وہ کل سکون سے سویا تھا اور پھر اسے آج وہی سکون چاہیے تھا۔ اس نے اپنا کام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ انرجی ڈرنکس نہیں لینا چاہتا تھا جو وہ ہمیشہ سے لیتا تھا۔ آج نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں، بس اس کے پاس سونا چاہتا تھا۔ وہ اس کو آج بھی اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت لڑکیاں دیکھی تھیں، کچھ اس طرح بھی تھی کہ خود اس کے قریب آتی تھی، اسے چھونے کی خواہش مند تھی، لیکن اسے عجیب چڑ تھی ان سے، یا شاید وہ لڑکیاں اپنے وجود کی نمائش کرتی تھیں اس لیے اسے چڑ تھی۔ ہاں، اس نے نوشین پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ داؤد خان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال خانزادہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ داؤد خان جس طرح خود آزاد خیال تھا، اس کی بیٹی بھی ویسے ہی ہوگی۔ اکثر اپنے باپ کے ساتھ کسی پارٹی میں ان کے فورس کرنے پر جاتا تھا۔ اسی طرح لندن میں بھی گیا تھا۔ کوئی کاروباری پارٹی تھی جہاں اس نے نوشین کو داؤد خان کی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ داؤد خان اپنی بیٹی کو مردوں سے بھی ملوا رہے تھے، اس لیے اسے بھی مل چکی تھی، لیکن تب اس نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ لیکن نوشین ہر کسی سے نظریں جھکا کر ملتی تھی، شاید اس لیے جب اسے دلہن کے لباس میں دیکھا وہ جان گیا تھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ نہیں پہچان سکی تھی اسے، کیونکہ وہ اس سے بھی نظر جھکا کر ملی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بے چینی اس وقت دیکھ چکا تھا، لیکن خیر، اس نے زیادہ دھیان ہی نہیں دیا تھا اس پر۔ لیکن پتہ نہیں کیوں، اس کا کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرنا یا اپنا وجود بھی کسی کو دکھانا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ خالہ کے ساتھ کئی دفعہ شاپنگ پر گئی تھی، لیکن ہر دفعہ ہی اس کو وہ بنا پردے کے نہیں دکھی تھی۔ ڈرائیور تک سے وہ پردہ کرتی تھی۔ وہ اپنے وجود کو بھی مکمل چھپاتی تھی۔ شاید یہ بات اسے اٹریکٹ کر گئی تھی۔ وہ اپنی مخالف پارٹی کے خلاف آگے کام کرنے والا تھا، اس لیے وہ جانے والا تھا وہاں، لیکن کل رات اس کی اس قدر پرسکون گزری تھی کہ وہ اس نازک گھبرائے وجود کو
اپنے وجود سے لگا کر سکون سے سونا چاہتا تھا۔ اس کا گھبرانا بھی خلیفہ خان کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ اسے جلدی نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ ساری رات بھی نہیں سوتا تھا۔ جب اسے نیند آتی تھی وہ بنا وقت کی پرواہ کیے سوتا تھا۔ سکون چاہتا تھا۔ وہ اپنے فون میں لگا تھا۔ کہ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور وہ سادہ سے کپڑوں میں باہر آئی تھی، دوپٹہ سینے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ دروازے کی آواز پر وہ جو میسج ٹائپ کر رہا تھا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بال کیچر میں بند کیے آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آئی تھی۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے خوبصورت گھبرائے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب بھی گھبراتی تھی اسے وہ پہلی نظر دیکھی یاد آتی۔ نوشین نے بیڈ کے درمیان میں اسے آڑے ترچھے لیٹا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی کہ اب وہ کیسے سوئے گی۔ اس کا بڑا وجود پھیلا ہوا تھا۔ خلیفہ خان پھر سے فون میں مصروف ہوا تھا۔ وہ جلدی اپنے مینیجر سے بات ختم کرنے کے بعد فون سوئچ آف کرنا چاہتا تھا۔ نوشین کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر بھاری آواز میں بولا، کیا خیال ہے؟ سونا ہے یا یہیں کھڑے رہ کر مجھے دیکھنے کا ارادہ ہے ساری رات؟ نوشین نے چونک کر اس کو دیکھا جو اب فون بند کر رہا تھا۔ نہیں، سونا تو ہے، نوشین نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اس طرح کیسے سوئے گی، کیونکہ وہ خود سے اس کے اس قدر قریب نہیں جانا چاہ رہی تھی، گھبرا رہی تھی اس کے قریب جانے پر بھی۔ اور آج تو اس نے نوشین کے کھانے کی تھوڑی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر کہہ دیتا کہ کھانا اچھا بنا تھا؟ لیکن یہ وہ اسے کہہ تو سکتی نہیں تھی، اس لیے خاموش ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا اور نظریں نوشین کے گھبرائے چہرے پر جمائی تھی۔ نوشین اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نظریں پھیرتے ہوئے بولی، میں آپ کو تنگ کرتی ہوں، اس لیے میں صوفے پر۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ وہ تھوڑا سا اٹھا اور اس کی کلائی پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچ لیا اور خود واپس لیٹ گیا۔ نوشین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کی سخت سینے سے آ لگی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ نوشین سمجھ بھی نہیں سکی تھی۔ خلیفہ خان نے سخت نظروں سے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے اس کے بالوں سے کیچر نکال کر دور اچالا۔ نوشین کے بال کسی آبشار کی طرح اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ خلیفہ خان نے اس کو بالوں سے سختی سے جکڑا اور اس کا چہرہ
اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ صوفے کا ڈرامہ مجھے پھر کبھی نہیں سننا، ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ نکاح میں ہونا میرے تو پھر میرے وجود میں گھس کر سونے کی عادت ڈالو۔ اب میرے تنگ ہونے کی اتنی ہی فکر ہے تو کچھ کرو ایسا کہ میں تنگ نہ ہوں اور مجھے تمہارے اس وجود سے خوشی بھی ملے۔ وہ اس کو بیڈ پر کرتے ہوئے خود اس کے اوپر ڈالتے ہوئے بولا۔ نوشین کا تو رنگ اڑا تھا اس کے چہرے کے سخت تاثرات اور لہجہ سن کر، اور اوپر سے اس کے بڑے وجود کا وزن اپنے نازک وجود پر محسوس کر کے وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے گھبراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ خلیفہ خان نے اس کی مجھے یہ فضول کی حرکتیں بالکل نہیں پسند۔ اگر شوہر اپنا حق نہیں لے رہا تو بیوی صوفے پر سونے کی باتیں کرے۔ جب ایک مرد نکاح کرتا ہے تو وہ بیوی کو اپنی عادت بھی اچھے سے ڈال دیتا ہے اور خود بھی بیوی کی عادت ہو جاتی ہے۔ مجھے تو ایک رات میں ہی ہو گئی ہے تمہارے اس خوبصورت نازک وجود کی۔ وہ اس کی گردن سے ہاتھ اس کی گہرائیوں تک لاتا۔ نوشین نے جلدی سے کہا، سوری، پھر سے نہیں کہوں گی۔ وہ بے حد گھبرائی تھی۔ میری عادت آج کی رات میں ڈال لو تو زیادہ اچھا ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ زبردستی مجھے پسند نہیں۔ وہ بولا تو نوشین نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، بس اتنا ہی اس سے بولا گیا۔ خلیفہ خان خاموشی سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتا ہوا کچھ لمحوں بعد اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ نوشین اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل سے خلیفہ خان کی طرف سے رخ پھیر گئی۔ خلیفہ خان نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے لے جاتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر جماتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ اسے شاید غصہ آیا تھا اس کا صوفے پر جانے کی بات پر۔ نوشین اس کے دل کی دھڑکنیں اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کیا تھا۔ خلیفہ خان نے آنکھیں بند کی اور شاید یہ بھی زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ رات کے 10 بجے سونے لگا تھا۔ وہ نوشین کے کان سے بال ہٹاتا ہوا اس کے قریب چہرہ کر گیا۔ نوشین اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی، جس سے اس کے ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ تم ویسٹرن ڈریسز اپنی مرضی سے پہنتی تھی؟ اس کی گمبھیر اور بھاری آواز نوشین کو اپنے کان کے بہت قریب سنائی دی تھی۔ نوشین ساکت ہوئی تھی۔ وہ کن ڈریسز کی بات کر رہا تھا؟ وہ گھبرائی تھی۔ کون سی؟ نوشین نے اٹکتے ہوئے ڈرتے پوچھا۔ خلیفہ خان اور بھی چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ لندن میں پارٹیوں میں، وہ بھاری آواز میں سرگوشی میں بولا تھا۔ نوشین کو اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے پہنی وہ میکسی یاد آئی تھی جو بنا دوپٹے اور تنگ ہوتی تھی، جس میں اس کا خوبصورت وجود واضح ہوتا تھا۔ یہ اس کی ماں ہی اسے بہت پہننے کو کہتی تھی۔ نوشین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا اب اگر وہ اس کو دیکھ چکا ہے یا کسی نے بتا دیا ہے تو یہ غضبناک شخص آج اس کی جان لے گا۔ وہ تو سب کے سامنے اس کا دوپٹہ ہٹا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر بھی اسے غصہ آتا تھا۔ وہاں تو مرد بھی بہت ہوتے تھے جن سے اس کی سوتیلی ماں اسے ملواتی بھی تھی، اور اس کا باپ کچھ بھی نہیں بولتا تھا بلکہ خود بھی خوشی خوشی سے ملنے کا کہتا تھا۔ نوشین یہ سوچ کر ہی بے حد گھبرائی تھی۔ اب اس کا مرنا پکا تھا۔ بے اختیار اسے رونا آنے لگا تھا کہ اب کیا کرے۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ خلیفہ خان نے پھر سے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز سن کر نوشین بری طرح گھبرائی
اور نازک بھاری آواز میں بولی، نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کبھی نہیں پہنی۔ وہ مجھے بابا کی وائف پہننے کو کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں گاؤں سے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی ہوں۔ اگر ان کے پاس رہنا ہے تو ویسے ہی ڈریسنگ کرنی ہوگی پارٹیز میں، اور مجھے بابا کے پاس رہنا تھا، واپس نہیں آنا تھا، اس لیے مجھے ان کی ماننی تھی۔ قسم سے مجھے اپنا وجود کسی کو نہیں دکھانا تھا۔ آپ پلیز مجھے کچھ مت کہیں۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے آنکھیں بند ہی رکھی تھی۔ اس کے لہجے کا ڈر وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے بولا، مجھے اچھے لگتے ہیں وہ ڈریسز، لیکن اس کمرے کے اندر جس طرح کا لباس پہننا ہو پہن سکتی ہو۔ پہلے جس کے کہنے پر پہنا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوا تھا، اور نوشین کو یقین نہیں آیا۔ وہ غصہ نہیں ہوا تھا، نوشین حیران ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی، آپ غصہ نہیں ہے مجھ پر؟ خلیفہ خان نے کہا، تم چاہتی ہو کہ میں غصہ کروں؟ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا۔ نوشین نے جلدی سے کہا، نہیں، میں بالکل نہیں چاہتی ہوں۔ خلیفہ خان اور بھی اس کے کان کے قریب ہوا اور بولا، تو پھر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، اور اگر نہیں سونا تو پھر مجھے بھی جگانے کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بولا تو اس کے لب نوشین کے کان سے مس ہوئے تھے۔ نوشین ساکت ہوئی تھی اور بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں کا نرم لمس اسے اپنے کان کی سرخ لو پر محسوس ہوا تھا۔ خلیفہ خان کچھ دیر بعد پھر سرگوشی میں بولا، کھانا تم نے بنایا تھا؟ اچھا بنایا تھا، مجھے پسند آیا۔ وہ پھر سرگوشی میں بولا تھا، پہلی دفعہ بنایا تھا یہاں۔ نوشین اس کی سرگوشی میں کی جانے والی تعریف پر پتہ نہیں کیوں بہت خوش ہوئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی تھی۔ ہر عورت کی طرح اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ بھی اس کی تعریف کرے، اور اس نے کر دی۔ نوشین نے آہستہ سے کہا، ہاں، یہاں پہلی دفعہ کی ہے۔ ہدیہ کیا چاہیے؟ صبح بتانا، وہ بھاری آواز میں سرگوشی میں پھر سے بولا تھا۔ نوشین کا دل کیا رخ موڑ کر اس کا سخت چہرہ دیکھ سکے، جو ہمیشہ سے بنائے رکھتا تھا اس وقت کے ساتھ، لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ ہمت تو تھی نہیں ایسا کرنے کی۔ میں کچھ بھی مانگ سکتی ہوں؟ وہ بولی تھی۔ وہ بولا نہیں منہ سے۔ وہ پرسکون ہوا تھا اور نیند بھی اس پر غالب ہوئی تھی، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا مانگنا چاہتی ہے۔ مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب چاہیے تب مانگ لوں گی، وہ آہستہ سے بولے تھے۔ خلیفہ خان نے نیند میں جاتے بنا بولے ہی کہا، وہ پھر کچھ ہی دیر میں اس کی گہری گہری سانسیں سونے کو ملی تھی۔ نوشین کو اس کی گرم سانسیں اس کی گردن اور کان پر محسوس ہو رہی تھی۔ نوشین اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ آہستہ سے رکھ گئی تھی۔ اس کے بڑے سرخ سفید گرم ہتھیلی میں اپنا ہاتھ بہت چھوٹا لگا اسے، لیکن وہ مسکرائی تھی۔ دل کیا رخ موڑ کر اسے دیکھے، لیکن ہمت نہیں تھی۔ سر ویسے ہی اس کے بازو پہ رکھا ہوا تھا۔ اتنا سخت دکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچھا بھی لگ جاتا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ پلوشیں نیچے آئی۔ صبح کے 9 کا وقت تھا۔ فضیلت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بڑے سے لاؤنج میں اس وقت خضر خان اور زرمینہ خان ہی موجود تھے۔ خضر خان ٹریک سوٹ میں تھا، شاید ابھی ہی آیا تھا جم ایریا سے۔ شہد رنگ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ شاید کوئی بات کر رہا تھا زرمینہ خان سے۔ وہ بھی اس کی بات سن کر سرس بات میں سر ہلا رہی تھی، اور شاید پلوشہ جانتی بھی تھی وہ کیا بات کر رہا تھا۔ زرمینہ خان پلوشے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی
طرف آئی تھی اور سلام کیا۔ اس کی آواز پر خضر خان نے نظر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر سے نظر مینا خان کی طرف کی تھی۔ زرمینا خان نے جواب دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، پلوشے، کیا ہوا بچے؟ آج تم کافی دیر سے اٹھی ہو۔ عموماً پلوشے صبح 7 بجے تک ہی آ جاتی تھی، لیکن رات بھر رونے کی وجہ سے سر بھی بھاری ہو رہا تھا اور اٹھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ جی مورے، بس رات کو سر میں درد تھا، اس لیے دیر سے سوئی تھی، پلوشہ آہستہ سے بولی تھی اور نظریں خضر خان کے چہرے پر جمائی ہوئی تھی۔ اچھا، تو کوئی میڈیسن لیتی نا، ساری رات درد ہی سہا تھا۔ زرمینا خان نے فکر مندی سے کہا تھا۔ جی مورے لی تھی، لیکن شاید اثر نہیں کر رہی تھی۔ کچھ چیزیں اثر نہیں کرتی ہم انسانوں پر، پلوشے نے کہا۔ اس کی بات پر خضر خان نے اس کو سخت نظروں سے گھورا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی اور یہ بات اسے غصہ دلا گئی تھی، لیکن وہ زرمینا خان کے سامنے بالکل خاموش رہا تھا۔ بچے، تو ایسا کرو، آج خضر خان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سر درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا جاتا ہے، خضر خان نے ناگواری سے کہا اور اٹھ گیا تھا اور پلوشہ کو دیکھا۔ وہ سب سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمینا خان کچھ کہتی کہ پلوشہ نے کہا، ہاں مورے، میں اب ٹھیک ہوں، میں ناشتہ لگواتی ہوں، وہ کہتے ہوئے جانے لگی تھی۔ جب خضر خان نے کہا، مورے کو پہلے ڈائننگ روم میں لے جاؤ پھر جانا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پلوشے نے بنا کچھ کہے زرمینا خان کو ہاتھ سے پکڑے اپنے ساتھ لے گئی اور خضر خان اس کی پشت کو گھورتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ کچھ دیر میں خضر خان ڈائننگ روم میں داخل ہوا، بالکل تیار تھا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، جہاں ایک طرف زرمینا خان اور پلوشے تھی اور دوسری طرف فضیلت تھی۔ فضیلت نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا خضر خان کو، جس کا جواب اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلانے پر دیا تھا۔ سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہوئے تھے، پلوشی بھی سر جھکائے چائے ہی بس پی رہی تھی۔ خضر خان نے ایک نظر سب پر ڈال کر کہا، مورے، مہمان شام تک آئیں گے، آپ کو جیسے کہا ہے ویسے ہی کرے گا، تیاری رکھیے گا۔ خضر خان کی بھاری آواز میں بولنے پر زرمینا خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ فضیلت نے بھی کہا، لالا کون مہمان آ رہے ہیں؟ وہ فضیلت کے مسکرا کر پوچھنے پر زرمینا خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میری پلوشی کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ فضیلت نے حیرت سے کہا، مطلب؟ زرمینا خان نے پلوشی کی کلائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اور خضر چاہتے ہیں کہ پلوشی کی اب بس شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر فضیلت نے چونک کر پلوشہ کو دیکھا تھا، جس کی خوبصورت سبز آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ بہت دیر رونے کی وجہ سے ہوئی ہو۔ وہ اب سمجھی تھی کہ وہ کیوں اتنی خاموش ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ پلوشی خضر خان کو پسند کرتی ہے،
یہ بہت پہلے سے تھا۔ پلوشے نے نظریں اٹھا کر خضر خان کو دیکھا۔ وہ اپنے ناشتے میں مصروف تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے مورے، پلوشے نے آہستہ سے کہا۔ اس کی بات پر خضر خان کا ہاتھ رک گئے تھے اور سخت لہجے میں بولا تھا، لیکن مجھے تمہاری شادی کروانی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی بھی فضول بات نہیں سنوں گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پلوشے ابھی بھی زرمینہ خان کے سامنے رات کی طرح ہی کوئی فضول بات کرے۔ وہ اپنا کردار اپنی ماں کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ سے، اس لیے وہ رات کا غصے میں تھا۔ وہ اس پل میں سب کچھ چپ کروا چکا تھا۔ زرمینہ خان نے پلوشے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، پلوشے بچے، 3 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ تم زرغام کی بیوہ کے نام پر بیٹھی رہی۔ پلوشے نے نم آواز میں کہا، مورے مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے ساری عمر، مجھے شادی نہیں کرنی۔ نہ، خضر خان نے کہا، غصے سے اسے گور کر رہ گیا۔ فضیلت بالکل خاموش تھی، وجہ خضر خان اس وقت بہت غصے میں تھا۔ زرمینہ خان نے گہری سانس لی۔ پلوشہ بچے، سب کی ہی ایک دن شادی تو ہوتی ہے، اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ اب بس تمہاری شادی کر دینی چاہیے، اور پھر تمہارے بعد فضیلت کی بھی کروں گی۔ بہت اچھا رشتہ ہے، اس لیے خضر نہیں چاہتا کہ تم انکار کرو۔ خضر خان کو دیکھا، پلوشے نے خضر خان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر دانت پر دانت جمائے بولا، شام تک وہ لوگ آئیں گے، تیار رہنا۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنا فون اٹھاتا ہوا کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بڑھا۔ پلوشے کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے بہنے لگی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا اس کے غصے سے، اس لیے زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نہ ہو رات کی طرح پھر سے ہاتھ نہ اٹھا لے۔ صبح 8 کے قریب شاہ نواز خان زادہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اس کے پہلو سے لگی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بہترین صبح ہے یہ میری، جب تمہیں اپنی باہوں میں پاتا ہوں۔ کشمالہ کے کچھ بال چہرے کو چھو رہے تھے۔ اسے رات کو اس کے شکوے یاد آئے۔ اس نے اسے صبح کے 4 بجے ہی سونے دیا تھا، اور اب اس کو سوتا دیکھ کر بھی اسے جگانے کا دل کیا۔ وہ مسکرایا۔ وہ 2 انگلیوں میں اس کے لبوں کو چٹکی میں پکڑتے ہوئے وہاں جھکا تھا۔ کشمالہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر سو گئی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ نے اب کی دفعہ کچھ ہی لمحوں میں کشمالہ کو اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کا شدت بھرا ہوا لمس اپنی محسوس کرنے لگی تھی۔
لیکن آنکھیں ابھی بھی نہیں کھولی تھی۔ اس کی نظروں سے شرم آ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کی شرٹ میں تھی۔ وہ بھی جاگ چکی تھی لیکن آنکھیں بند ہی رکھی تھی۔ اس کی پلکوں کی کپکپاہٹ سے ہی شاہنواز خانزادہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے، اس لیے اب اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ اس کی لبوں پر شدت برسانے لگا تھا۔ کشمالہ کی جان لبوں پر اٹکی تھی۔ زور جمائے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، مزاحمت کرنے لگی تھی۔ خانزادہ نے اس کا ہاتھ جس سے وہ مزاحمت کرنے لگی تھی اپنی گرفت میں لیا تھا اور اس کی لبوں پر اپنی شدت برسا رہا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے تڑپنے پر اس کے لبوں کو کشمالہ بری طرح سس کی اور نم آنکھوں سے اس کو ناراضگی سے دیکھا تھا۔ خانزادہ نے اس کو بالوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل اپنے سامنے کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم تو جاگ گئی ہو۔ اس نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا، اب سونے کب دیتے ہیں؟ رات بھی سونے نہیں دیا اور اب بھی مجھے نیند آ رہی ہے، کشمالہ نے شکوہ کن انداز میں کہا۔ خانزادہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میں تو ایسا ہی ہوں میری جان، یہ تو بس شروعات ہے۔ اب تو عمر بھر یہی شکایت رہے گی تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ اس کی نظروں سے شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ میں تو ایسا ہی کروں گا، اگر جاگ ہی گئی تھی تو آنکھیں کھول لیتی، پھر شاید میری یہ صبح صبح کی شدتیں نہ سہنا۔ تم نے آنکھیں نہیں کھولی تو مجھے بھی پھر نرمی چھوڑنی پڑی، وہ سرگوشی میں بولا تھا اور اس کی سرخ لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہ کچھ دیر بعد مسکراہٹ دبائے بولا، کیا خیال ہے؟ ابھی پھر سے میری قربت کو اس کی بھاری آواز میں کہنے پر کشمالہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے حیا باجی کے پاس جانا ہے، وہ اکیلی ہے نا، اب ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے گھورا تھا، میری باہوں میں ہو، لیکن فکر تمہیں حیا کی ہے، وہ بھاری آواز میں بولا۔ نہیں، وہ مجھے انا جان نے کہا ہے، میں حیا باجی کے ساتھ اب حویلی کو دیکھوں گی۔ آپ کو پتہ ہے خانم چلی گئی ہے یہاں سے، آپ پھر کبھی نہیں آئیں گی، وہ بڑے جوش اور خوشی سے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے بیڈ پر کرتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے۔ کشمالہ گھبراتے ہوئے ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ وہ بالکل اس کی شدت سہن نہیں کر سکتی تھی اس وقت۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے گال پر ہاتھ کی پش پھیرتے ہوئے کہا، اچھا تو تمہیں تم خوش ہو، پھر تو تمہیں تب تک نہ اٹھوں ہے نا؟ اور ہاں، حیا کے ساتھ تم نے نہیں، اس حویلی میں بہت سی ملازمیں ہیں، اسے بالکل تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت یہاں ہے میری جان، وہ اس کو اپنی باہوں میں رکھے ہوئے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس لیے ابھی وہ کچھ
کہ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں پلیز، مجھے ابھی شاور لینا ہے۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ شاہنواز خانزادہ بھی اختیار مسکرایا تھا۔ اس کے اس انداز پر چہرہ سرخ تھا، شرم سے پلکیں کپکپا رہی تھیں، اور خانزادہ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ خانزادہ نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، میں برق کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اپنے برق سے پیار کرنا ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ کشمالہ جو سمجھی تھی کہ وہ اب اس پر اپنی شدت نچھاور کرے گا، لیکن اس کے منہ سے برق کا نام سن کر اور پیار کا سن کر کشمالہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ شاہنواز خانزادہ اس پر سے اٹھنے لگا تھا جب کشمالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ خانزادہ نے کہا۔ چہرے کی طرف دیکھا، وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے مسکراہٹ دبائے کہا، کیا ہوا؟ میری پناہوں سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا؟ تو پھر میری جان، ابھی وہ کچھ بھی بولتا کہ وہ جلدی سے بولی، میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ برق کو دیکھنے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے واپس قریب ہوا اور سرگوشی میں اس کے کان کے قریب ہوتے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، میں برق سے ملنے بہت وقت بعد جا رہا ہوں، تو شاید اسے اچھا نہ لگے تمہارا میرے ساتھ جانا، اس لیے تم جاؤ اور شاور لو، میں آتا ہوں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ بیوقوف برق سے بھی جلتی ہے۔ کشمالہ نے ناراضگی سے کہا، تو کیا اس کے لیے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ شاہنواز خانزادہ نے اس کے گال پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا، تمہیں حیا کی فکر ہو رہی تھی، تو پھر مجھے بھی میرے برق کی فکر ہے، اس لیے تم جاؤ حیا باجی۔ مجھے حیا باجی کی فکر اس لیے ہے کیونکہ وہ بیمار ہے نا، کشمالہ نے جلن سے کہا۔ اچھا، کیا ہوا حیا کو؟ شاہنواز خانزادہ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو اپنے مقابل بٹھایا تھا۔ کشمالہ نے نظریں جھکائی تھیں اس کے ورزشی وجود کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ کو برق کی فکر ہے تو جائیں، مجھے شاور لینا ہے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ جماتے ہوئے اسے دور کرنے لگی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اور اس کی چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ کشمالہ سسکتے ہوئے مچلنے لگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کامنٹ ضرور کریں، اور کامنٹ اور لائک زیادہ کریں تاکہ یوٹیوب کو بھی لگے کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، تاکہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہ کریں، کیونکہ اب تو تھوڑا بھی کوئی سین لکھتی ہوں تو بھی سوچتی ہوں کہ برا نہ لگ جائے ان کو۔ خیر، اچھا، آج میں نے ایپیسوڈ اتنی دیر سے نہیں دینی تھی، لیکن کچھ مسئلہ ہو گیا تھا ایڈیٹنگ میں، اس لیے بار سیو نہیں ہو رہا تھا۔ اب پھر میں نے تھوڑا کر کے کیا اور پھر ایڈیٹنگ کی ہے۔ خیر، پھر سے انشاءاللہ وقت پر دوں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔